اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک اور سال اب کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا نہیں ہے۔ مغرب کے اندر کیا تہذیب ہے کہ وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر آئے گا، تلاش کرے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بغیر سوچے سمجھے کئی باتیں غیر مسلموں کی آ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا عمر فاروق آئے ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا محل اللہ کے نبی جنت کے اندر خود دیکھ کر آئے ہیں، خود فرما رہے ہیں عمر تو جنت کے اندر ہے۔ عمر آئے توریت لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، پھر وہاں پر بیٹھ کر تورات کی تلاوت کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے غصے سے دیکھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو کہا، عمر دیکھ رہے نہیں ہو تم رسول اللہ کے سامنے تورات کی تلاوت کر رہے ہو، بند کر دو اس کو۔ تورات کو بند کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر میری بات سنو، جب میں آ گیا ہوں، میری شریعت آ گئی ہے تو اب کسی اور شریعت کی اجازت نہیں، ساری شریعتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور پھر فرمایا، عمر اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ زندگی دے دے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو وہ تورات کی تلاوت نہیں کریں گے، تورات کی شریعت پر نہیں چلیں گے، جو مجھ محمد کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی اس شریعت کے پابند ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، عمر سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ مجھے مبعوث فرما دیتا تو موسیٰ کو بھی حکم ہوتا کہ تم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھو۔ اللہ نے اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے پیچھے چلنے کی؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا کہ یہودی اور عیسائی، یہ مشرک، یہ لوگ تم جن کے پیچھے چل رہے ہو، جن کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہو، یاد رکھو یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم سے مذہب اسلام یہ چھین نہ لے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت پچھلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے قدم کے ساتھ قدم ملائے گی، جیسے انہوں نے کیا ویسے کریں گے۔ اگر وہ گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہو تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ پچھلے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ہاں، اس سے مراد یہودی اور عیسائی۔ تم لوگ ان کی مخالفت کرو۔ یاد رکھو، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کی نقل کرے گا، وہ اس میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، سابقہ دین کے بارے میں کچھ باتوں کا انہوں نے خیال رکھا، سابقہ دین کے بارے میں کچھ باتوں کا خیال رکھا، جیسے ان کے مذہب کے اندر، یہودی مذہب کے اندر ہفتے کے دن شکار نہیں کیا جاتا، اونٹ کی چربی نہیں کھائی جاتی، کچھ ایسی چیزیں تھیں۔ انہوں نے کہا شریعت کے اندر یہ مباح ہے، یعنی کھاؤ نہ کھاؤ کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا، عبداللہ ایسے نہیں۔ قرآن کی آیت یاد رہی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کو تم سچا مانو، اس کی ایک ایک ادا کو اپنے دل کے ساتھ تسلیم کرو، پھر جا کر تم مسلمان بنو گے۔ عبداللہ بن سلام، جن کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے، کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ جب یہودیوں کے پاس یہ بات پہنچی تو یہودی کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہر چیز کے اندر مسلمان مخالفت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو عبادتوں کے اندر منع فرمایا گیا۔ پتہ چلا کہ عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں یہودی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو، یا 9-10 کا یا 10-11 کا اس کے ساتھ ملاؤ۔ عبادتوں کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، چاہے کہ جو خالص ان کے مذہبی تہوار ہوں، چاہے کہ جو خالص ان کے قومی تہوار ہوں، مسلمان ان کے اندر کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا نوجوان طبقہ خاص طور پر، ہمارے سامنے مغربی دنیا نے نئی چیزوں کو خوبصورت پیرائے کے اندر پیش کر کے بڑا مزین کیا ہے،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھو، میری آپ کی کامیابی پورے کے پورے اسلام پر چلنے میں ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت دین مذہب اسلام ہے، اللہ کی قسم۔ سب سے زیادہ خوبصورت زندگی حضرت محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت نمونہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تم چاہتے ہو کائنات کے خوبصورت ترین لوگ بن جاؤ، کائنات کے خوبصورت ترین مذہب کے اندر آ جاؤ، اللہ نے تمہیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا، دو جہاں کے سردار کا کلمہ اس کے اندر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں کسی اور تہذیب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی طرح کی ان کی تقریبات میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ نئے سال کی تقریبات ہوں، چاہے وہ کرسمس کی تقریبات ہوں، چاہے جتنے بھی خوبصورت نام انہوں نے نوجوانوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، میرے لیے آپ کے لیے نمونہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان کا پیمانہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آ جاؤ، صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزار لو، دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں بری عادتوں سے، بری رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معروضات پیش کی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔